ہم اگر کسی چیز کو نہیں مانتے تو ہمیں اس چیز کو غلط کہنے کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا۔ میں بات کر رہا ہوں مقدسہ مریم کی شان کی۔ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ حال ہی میں بے شمار لوگ ایک ہی سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور میں نے جب وہ سوال سنا تو میں چونک گیا کہ اس سوال کا جواب دینا کیوں ضروری ہے، کیونکہ بار بار لوگ ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اگر کسی چیز کو نہیں مانتے تو ہمیں اس چیز کو غلط کہنے کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا۔ میں بات کر رہا ہوں مقدسہ مریم کی شان کی۔ اگر ہم کیتھولک چرچ کے پاس جائیں اور میریولوجی کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیتھولک چرچ یہ سمجھتا ہے، یہ مانتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ ہمیشہ کنواری ہے۔ تو اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ کئی دفعہ ہم لوگ یہ پوچھتے ہیں یا یہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ جو نام ہمیں مرقس کی انجیل میں ملتے ہیں وہ مسیح خداوند کے سکے بہن بھائی ہیں یا اس کے کزنز ہیں۔ بھئی اس کے سکے بہن بھائیوں کو ثابت کرنا کیوں ضروری ہے، یا اس کے کزنز کے بارے میں جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ہمارا فوکس جو ہونا چاہیے وہ مسیح خداوند ہونا چاہیے، اور وہی ہمارا سب کچھ ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کسی اور کردار کے بارے میں پریشان ہونے کی، تلاش کرنے کی، بحث و مباحثے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور بالخصوص اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ اگر ہم کیتھولک چرچ کے ایمان کو نہیں مانتے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ہم اسے بلا وجہ غلط کہتے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ آپ کا جو بھی ایمان ہے وہ آپ کے لیے درست ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے درست نہ ہو۔ اس لیے خدا را اس سوال کو پوچھنا بند کر دیں کہ مرقس کی انجیل میں یا اناجیل میں جن لوگوں کے نام دیے گئے ہیں وہ مقدسہ مریم اور یوسف کی اولاد ہیں یا وہ یوسف کی دوسری بیوی سے اولاد ہے۔ کوئی ڈاکومنٹ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے تاریخی، کوئی تاریخی کتاب ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا سکے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں لوگوں کی تشریحات ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں جو کہیں گے کہ وہ صلبی بہن بھائی ہیں مسیح خداوند کے۔ مقدسہ مریم اور یوسف سے پیدا ہونے والے بچے مسیح خداوند کے بہن اور بھائی ہیں، اور کئی کہیں گے نہیں جی ایسا نہیں ہے، وہ مسیح خداوند کے کزنز ہیں۔ اور میرے نزدیک ہمیں اس نقطے پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اہم نقطہ یہ نہیں کہ وہ مسیح کے بہن بھائی تھے یا نہیں تھے، وہ سکے بہن بھائی تھے یا نہیں تھے، وہ کزنز تھے یا کیا تھے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ تو میرے اور آپ کے لیے سب سے اہم بات وہ حق ہے جو مسیح خداوند نے ہمیں بخشا ہے۔ اس لیے خدا را بیکار کی بحث کرنے سے، ایک دوسرے کی دل آزاری کرنے سے باز آئیں، اور کوشش کریں کہ ایسے وقت میں جبکہ چرچ بہت سارے چیلنجز سے گزر رہا ہے، آپ چرچ کو مزید پریشانیوں میں نہ ڈالیں۔ شکریہ۔